بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین کرام، میں مفتی محمد امتیاز الحق نورانی اپنی لائبریری نورانی ہاؤس کلس شریف سیری کلڑا مظفر آباد آزاد کشمیر سے مخاطب ہوں. سامعین و سامعات، آج میں آپ کو اپنی دوسری تصنیف اور ایک معروف کتاب کا تعارف کراؤں گا. ناظرین کرام، آج سے چند سال پہلے میں نے یہ کتاب لکھی تھی، مفتی کورس کا تقابلی مطالعہ پانچوں وفاق نصاب کی روشنی میں، جو 2023 رمضان المبارک میں شائع ہوئی اور ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں اس کی مقبولیت ہوئی، اور بعد ازاں اس کو دینی مدارس کے سلیبس میں نصاب میں بھی شامل کر دیا. اور 5 ماہ پہلے 2023 میں لاہور نظامیہ کتاب گار زبیدہ سینٹر اردو بازار لاہور سے میری یہ دوسری تصنیف شائع ہوئی. اس کتاب کا نام ہے تخصص فی الفقہ، مفتی کورس کے نصاب کا تعارف پانچوں وفاق کے نصاب کی روشنی میں. تو یہ کتاب آج سے 5 ماہ پہلے لاہور سے شائع ہوئی ہے. ناظرین کرام، پانچوں مکاتب فکر کے دینی مدارس، پانچوں مسالک یعنی اہل سنت و جماعت، انفی بریلوی، دیوبندی مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر اور جماعت اسلامی مکتبہ فکر اور اہل تشیع مکتبہ فکر کے دینی مدارس و جامعات میں رائج تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب کے تعارف پر جامع معلوماتی تحقیقی و تعارفی کتاب میری تصنیف بنا تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب کا تعارف پانچوں وفاق کے نصاب کی روشنی میں یہ شائع ہو چکی ہے، اور ملک بھر کے دینی کتب خانوں میں یہ کتاب موجود ہے. نظامیہ کتاب گھر زبیدہ سینٹر 40 اردو بازار لاہور اور صدق پلازا محلہ جنگی پشاور مارکیٹ پشاور نظامیہ کتاب گھر سے بھی یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے. ناظرین کرام، اس کتاب کی خصوصیات اور اس کتاب کی خوبی یہ کہ پانچوں مسالک جو پاکستان میں ہیں اور پانچوں مکاتب فکر کے علماء، انہوں نے اس کتاب پر اپنی تقاریز لکھی ہیں، یعنی اس کتاب کی تائید کی ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے، ایک دو پیجز کی، ایک دو صفحات پر مشتمل ان کی تقاریز اور ان کی تصدیقات بھی ہیں. ناظرین کرام، اس موضوع پر پاکستان بھر میں آج سے پہلے کسی نے قلم نہیں اٹھایا، بالکل بھی کسی نے نہیں لکھا. الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے مجھے یہ سعادت ملی. میں نے ملک میں دینی مدارس کے جو فاضلین جو دورہ حدیث کر لیتے تھے، اس کے بعد آگے تخصص فی الفقہ مختلف وجوہات کی بنا پر وہ نہیں کر سکتے تھے، ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی ذوق و شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب لکھنے کا آغاز کیا. اور اس کتاب کا آغاز بھی میں نے 2019 میں کیا تھا، تکمیل اس کی 2023 میں ہوئی اور اشاعت بھی 2023 ہی میں ہوگی. ناظرین کرام، اس کتاب کا مطالعہ علماء، طلباء، واعظین، مدرسین اور مصنفین کے لیے انتہائی مفید ہے. ناظرین کرام، یہ کتاب آپ کو بتا چکا کہ نظامیہ کتاب گھر لاہور سے شائع ہوئی، اور اس کی جو پہلی اشاعت ہے وہ 1100 پر مشتمل ہے، یعنی 1100 کی تعداد میں یہ شائع ہوئی ہے. اور الحمدللہ اس کتاب کے مصنف مفتی محمد امتیاز الحق نورانی اس وقت آپ کو اس کتاب کا تعارف کروا رہا ہے. سب سے پہلے میں نے اس کتاب کا ابتدائیہ لکھا. ابتدائیہ میں تخصص فی الفقہ کی ضرورت پر چند باتیں لکھی، احادیث لکھی، قرآنی آیات لکھی، عقلی و نقلی دلائل دیے گئے، اور اس کے بعد میں نے تمہید لکھی. تمہید کے بعد ناظرین کرام انتصاب، میں نے انتصاب اس کتاب کا اپنے اساتذہ کرام اور بالخصوص میں نے اس کتاب کا انتصاب زوجہ رسول ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ان کے بعد اپنی والدہ محترمہ کے نام اس کتاب کا انتصاب کیا. ناظرین کرام، تمہید کے بعد اس کتاب میں انتصاب اور انتصاب کے بعد مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام کی تقاریزیں یعنی کہ ان کی تصدیقات ہیں. آئیے ان علماء کرام کا نام میں آپ آزاد کے سامنے ذکر کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کی پر تقاریز بھی لکھی اور تصدیقات کی. سب سے پہلے اس کتاب کی تصدیقی دیوبندی مکتب فکر کے معروف عالم دین
اور جے یو آئی ضلع اٹک کے امیر مفتی تاج الدین ربانی صاحب محتمم جامعہ اشاعت الاسلام واقع، انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور اس پر تقریر لکھی. یہ ایک صفحے کی تقریر ان کی اس کتاب پر موجود ہے. اور اس کے بعد جماعت اسلامی مکتب فکر کے معروف عالم دین اور معروف مفتی علامہ سید محمود الفاروقی نے، جو کہ رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کے ناظم تعلیمات ہیں، انہوں نے ایک صفحے کی اس کتاب پر تصدیق و تقریر لکھی. ناظرین کرام، اس کے بعد اہل حدیث مکتب فکر کے معروف عالم دین مشہور مفتی پروفیسر مفتی سید محمد یونس شاہ کاشمیری، جن کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے ہے، انہوں نے اس کتاب پر تقریر لکھی. اس کے بعد اہل تشیع یعنی کہ شیعہ مکتب فکر کے بہت بڑے عالم اور معروف عالم حضرت علامہ شیخ انور علی نجفی، جو کہ محتمے میں الکوثر یونیورسٹی جامعہ الکوثر اسلام آباد کے، انہوں نے اس کتاب پر تصدیق لکھی 2 صفحوں کی اور تقریر لکھی. اور اس کے بعد رویت لال کمیٹی کے ممبر، تنظیم المدارس شمالی پنجاب کے صدر اور مرکزی دارالعلوم اسلام آباد کے محتمم شیخ الحدیث استاد العلماء مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب نے بھی اس پر اپنی تقریر و تصدیق لکھی. اور اس کے بعد مصنف کتب کثیرہ علامہ صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب نے بھی اس کتاب کی تصدیق فرمائی اور تقریر بھی انہوں نے لکھی. اور اس کے بعد ناظرین کرام، صفحہ نمبر 25 سے باقاعدہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے. سب سے پہلے بھی آپ کو بتاتا چلوں، اس کتاب میں نے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، جو اہل سنت و جماعت کا دینی بورڈ ہے اور پرانا بورڈ ہے، اور اس بورڈ سے بڑے بڑے علماء نے سند فراغت بھی لی ہے اور اس کے امتحانات بھی وہ دیتے رہے. تو سب سے پہلے میں نے اپنی اس کتاب میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، جو کہ بطور بورڈ تخصص فقہ، جو کہ ایم فل اسلامک لا کے برابر ہے، وہ کروا رہا ہے. تو اس میں جو کتب پڑھائی جاتی ہے ان کتب کا تعارف کروایا. میں نے اپنی شرح عقود رسم المفتی، جو ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کتاب کا میں نے لکھا. اس کے بعد اجل الاعلام ان الفتوى مطلقا على قول الامام، اس کا تعارف لکھا. پھر نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف، اس کتاب کا تعارف لکھا. پھر الاشباہ والنظائر، اس کا تعارف لکھا. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 34 پہ آپ جائیں تو نسمات الاسرار علی افادۃ الانوار، معروف کتاب ہے یہ، اس کتاب کا تعارف لکھا. اس کے بعد در المختار مع رد المختار، اس کتاب کا تعارف لکھا. اس کے بعد المعتقد المفقد مع المستند المعتمد، اس کتاب کا تعارف لکھا. اور پھر شرح فقہ الاکبر کا تعارف لکھا، جو کہ صفحہ نمبر 55 پہ موجود ہے. اس کے بعد منہج البحث والتحقیق، اس کتاب لکھا. پھر تفسیرات احمدیہ، فقہ حنفی کی مشہور تفسیر ہے ملا احمد جیون کی، تعارف لکھا. رایہ امام کی، اس کتاب کا تعارف لکھا. پھر تحسین اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کا تعارف لکھا. پھر منیر العین فی حکم تقبیل الاباہمین، اس کتاب کا تعارف لکھا صفحہ نمبر. پھر بدائع الصنائع، اس کتاب کا تعارف لکھا. پھر علم میراث وراثت پر مشتمل مشہور سراجی فی المیراث، اس کا تعارف لکھا صفحہ نمبر 71 پر موجود. اس کے بعد دوسرے نمبر پر میں نے وفاق المدارس، جو کہ دیوبندی مکتب فکر کا بڑا بورڈ ہے گزشتہ 40 سال سے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ الحاق جامعہ اشاعت الاسلام مروج تخصص فقہ مفتی کو اس کے نصاب کا تعارف. چونکہ وفاق المدارس کے تحت بطور وفاق تخصص فقہ نہیں ہو رہا، ان کے جامعات کو اجازت ہے کلی طور پر، وہ اپنے طور پر کروا رہے ہیں. تو میں نے وفاق المدارس کا جو ادارہ لیا جس کے نصاب پر میں لکھنا چاہ رہا تھا، وہ ہے جامعہ اشاعت الاسلام. تو اس میں بھی سب سے پہلے میں نے شہود الرسم کا تعارف لکھا. اس کے بعد آداب الفتویٰ امام نووی، اس کتاب کا تعارف لکھا. پھر آداب فتویٰ نویسی، اس کتاب کا تعارف لکھا. پھر اسلامی پنکاری کی بنیادیں، یہ وفاق المدارس سے الحاق جامعہ اشاعت الاسلام کے مفتی کورس میں تخصص فقہ میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا تعارف لکھا. پھر امداد الفتاوی کے تخصص جاتا ہے، اس کا تعارف تفصیل. پھر اسلام معاشرت و تجارت مفتی تقی اسماعیل دروس پر مشتمل یہ کتاب، اس کا تعارف لکھا. پھر مفتی ابو لبابہ کتاب اردو تحریر کے آداب، اس پر کومنٹ میں نے کیے، تعارف لکھا. الاملاء والتلقین کتاب ہے، اس کا تعارف لکھا. المعایر الشرعیہ، اس پر بہت کچھ لکھا. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر صفحہ نمبر 89 میں نے جو ملک میں تیسرا بڑا بورڈ ہے دینی مدارس کا، رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کے ساتھ الحاق
مرکز علوم اسلامیہ منصورہ لاہور میں مروج تخصص فقہ مفتی کورس کے نصاب کا تعارف لکھا. یہ جو بورڈ ہے رابطۃ المدارس، یہ جماعت اسلامی کا دینی بورڈ ہے. تو اس میں بھی سب سے پہلے شرح عقود الرسم المفتی اس کا تعارف لکھا گیا، پھر ادب المفتی والمستفتی اس کتاب کا تعارف لکھا گیا، پھر اصول افتاء و آدابہ اس کتاب کا تعارف لکھا گیا، پھر اسلامی سیاست اس کتاب کا تعارف لکھا گیا، پھر تقابل ادیان اس پر بہت کچھ لکھا، کتاب کا تعارف بھی لکھا. اس کے بعد صفحہ نمبر 94 میں آپ جائیں تو وہاں میں نے اسلام اور جدید معاشیت و تجارت اس کتاب کا تعارف لکھا، پھر سراجی اس کا لکھا گیا تعارف، پھر الاشباح والنظائر ابن نجیم کی اس کتاب کا تعارف لکھا گیا. پھر صفحہ نمبر 95 پہ آپ جائیں تو وہاں الموارث فی الشرعیت الاسلامیہ فی ضوء الکتاب والسنہ اس کتاب کا تفصیل سے تعارف لکھا گیا. اور پھر بدایت المجتہد و نہایت المقصد اس کتاب کا تعارف لکھا گیا. پھر المدخل الفقہی العام اس کتاب کا تعارف لکھا گیا. پھر روائے البیان تفسیرات آیات الاحکام من القرآن اس کا تعارف لکھا گیا. پھر تفسیر روائے البیان کی جلد اول اور پھر جلد دوم کا تفصیل سے تعارف لکھا گیا. چوتھے نمبر پر میں نے اہل حدیث مکتبہ فکر کا جو قدیمی بورڈ ہے گزشتہ 40 سال سے، یعنی کہ وفاق المدارس سلفیہ پاکستان، وہ بھی بطور وفاق چونکہ تخصص نہیں کروا رہے، جامعات ان کے اپنے اپنے طور پہ تخصص سلفی کا مفتی کورس کروا رہے ہیں جو کہ ایم فل کے برابر ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ یعنی کہ وفاق المدارس سلفیہ کے ساتھ الحاق جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں مروج تخصص سلفی کا مفتی کورس کے نصاب کا تعارف لکھا. صفحہ نمبر 103 میں سب سے پہلے ان کے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے تخصص فی فقہ مفتی کورس میں وہ ہے علل الحدیث، تو اس کتاب کا تعارف لکھا گیا. پھر الجرح و تعدیل اس کا تعارف لکھا گیا، صفحہ نمبر 105 میں موجود ہے 105 میں. پھر اصول التخریج و دراست الاسانید اس کتاب کا تعارف لکھا گیا. اور پھر آداب الفتوی امام نووی اس کتاب کا تعارف لکھا گیا. پھر فقہ السنہ عاصم الحداد اس کتاب کا تعارف لکھا گیا. پھر اس کے بعد کتاب الحج والعمرہ اس کا تعارف تفصیل سے لکھا گیا. پھر احکام القرآن کا تعارف لکھا گیا. پھر مناہج البحث فی اللغہ اس کتاب کا تعارف لکھا گیا. پھر عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام اس کتاب کا تعارف بھی لکھا گیا. سب سے آخر میں وفاق المدارس شیعہ پاکستان جو کہ اہل تشیع مکتبہ فکر کا پرانا بورڈ ہے گزشتہ 40 سال سے، ان کے ساتھ الحاق یعنی وفاق المدارس شیعہ کے ساتھ الحاق جامع الکوثر یونیورسٹی میں مروج تخصص فقہ مفتی کورس کا جو نصاب ہے اس کا تعارف لکھا گیا. تو جامعہ الکوثر اسلام آباد میں مفتی کورس تخصص فقہ میں 4 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو ان کا میں نے تعارف تفصیلا لکھا. سب سے پہلے اللمعۃ الدمشقیہ یہ جامعہ الکوثر اہل تشیع مکتبہ فکر کے یہاں تخصص فقہ مفتی کورس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا تعارف لکھا جو صفحہ نمبر 118 میں موجود ہے. پھر کتاب المقاصد اس کتاب کا تعارف لکھا، پھر اس کی دوسری جلد، پھر کتاب المقاصد کی تیسری جلد، پھر کتاب المقاصد کی چوتھی جلد، پھر کتاب المقاصد کی 5ویں جلد، پھر کتاب المقاصد کی 6ٹھی جلد. ان تمام کتب کا تعارف تفصیل لکھا گیا. اس کے بعد کتاب الرسائل اس کا تعارف لکھا گیا. پھر کتاب الرسائل کی جلد دوم، جلد سوم اور جلد چہارم ان سب کا تفصیل سے تعارف لکھا گیا. اور اس کے بعد اینڈ میں وفاق المدارس شیعہ سے الحاق جامعہ الکوثر کے تخصص فی الفقہ مفتی کورس کے نصاب میں کفایت الاصول کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کا بھی تعارف لکھا گیا. آخر میں مصادر و مراجع لکھے گئے اور جو باتیں لکھی اس میں جن کتب سے ہم نے جو بات لی ان کا باقاعدہ حوالہ دیا گیا. ناظرین کرام، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 5 مسالک اور 5 مکاتب فکر اور جو 5 مسلم فرقے ہیں پاکستان میں ان کے دینی مدارس کے مفتی کورس جو کہ عالم کورس کے بعد ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ہر مفتی عالم ہوتا ہے، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا. مفتی بننے کے لیے عالم کورس میں اچھے نمبر بھی لینے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اینٹری ٹیسٹ ہوتا ہے جو وہ پاس کرے اس کو تخصص فی الفقہ میں داخلہ ملتا ہے. کہیں 2 سال کا وہ ہو رہا ہے، کہیں 1 سال کا، اور وہ ایم فل کے برابر ہوتا ہے. ایم فل اسلامک لا ہے. تو مدارس جو مسلم مختلف جو فرقے ہیں، اہل سنت ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں، اہل تشیع ہیں، ان کے یہاں جو دینی مدارس میں عالم کورس کے بعد 8-9 سالہ درس نظامی کے بعد تخصص فی الفقہ کے نام سے جو مفتی کورس ہو رہا ہے اس میں جو جو کتب پڑھائی جاتی ہیں ان تمام کتب کا تعارف میں نے اپنی اس کتاب میں لکھ دیا. اور بڑی تعداد میں یہ کتاب شائع ہو چکی اور ملک بھر کے دینی کتب خانوں میں پہنچ چکی ہے اور شائع کرانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. نظامیہ کتاب گھر لاہور کے ڈائریکٹر ہر دل عزیز شخصیت بعم العالم دین حضرت علامہ محمد داؤد چترالی صاحب اور ان کے صاحبزادہ ارسلان داؤد چترالی صاحب نے اس کتاب کو
شائع کیا میری اس کتاب کو، میں ان کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سعادت دارین نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری دینی مدارس اور دینی وفاق کے جو قائدین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو آپ اپنے دینی مدارس کے تخصص کے نصاب میں، مفتی کورس کے نصاب میں، سلیبس میں شامل کر لیں، تو یہ یقیناً متخصصین کے لیے اور دینی مدارس سے وہ لوگ جو دورہ حدیث کر کے عالم بن چکے ہیں، فاضلین ہیں، ان کے لیے یہ کتاب انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ تمام مسلم فرقے جتنے بھی ہمارے پاکستان میں ہیں، ان سب کے معروف اور جید علماء کرام اور مفتیان کرام نے اس کتاب پر اچھے کومنٹس کیے، تاثرات دیے، تبصرے کیے، اور تصدیقات ایک ایک صفحے کی، اور الحمدللہ یہ کتاب لاہور سے شائع ہو کے مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ اللہ رب العزت میری اس حقیر سے خواہش کو قبول فرمائے، اور میرے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ناظرین کرام، یہ کتاب، اس کا تعارف مکمل ہو چکا ہے، آپ اس کتاب کا جو فرنٹ پیج ہے اس کا ملاحظہ فرمائیں۔ نظامیہ کتاب گھر، زبیدہ سینٹر 40، اردو بازار لاہور، اور صدر پلازا محلہ جنگی پشاور مارکیٹ پشاور، ان دونوں کتب خانوں میں یہ کتاب اب بھی موجود ہے۔ جس کو چاہیے تو وہ ضرور بے ضرور لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان مفتی محمد امتیاز الحق نورانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم۔